السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں پچھلے 20-25 سیریل سے، اور آج اس کا سیریل 298 ہے، 298. ہم آج انشاءاللہ 3 باتیں بیان کریں گے. پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز کیسا تھا، اس پر بات کریں گے. اور انشاءاللہ دوسری بات آپ سے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے جب ہنسی اور مذاق کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. اور تیسری بات یہ بیان کریں گے کہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی شان گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ ہماری گفتگو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ چاہیے. تو جو گفتگو شرعی امور میں فرماتے تھے، پہلے ایک آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دے رہے ہیں. جو شرعی معاملات میں فرماتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، اور جب محسوس کرتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے. 2 سے 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے. ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کو لوگوں کو یاد رہنا چاہیے. یہ ہمارے پاس جو حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس میں ساری حدیث تو نہیں کہہ سکتے، ایک بڑا طبقہ حدیث کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے جو ورڈز یوز کیے ہیں صحابی کوشش کرتے ہیں انہی ورڈوں میں بیان کریں. لیکن ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کا مفہوم بھی نقل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرے دھیرے گفتگو کرنا اور 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بات 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اہمیت دیتے تھے اور جس کو سمجھتے تھے کہ لوگوں کے لیے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اب ہم کچھ باتیں آپ کی بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، اور اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ سننے والا ساری بات بآسانی سمجھ لیتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سننے والا کنفیوز ہو کہ آپ نے بات کیا کی ہے. اور جہاں پہ کنفیوز ہونے کے کوئی ایسے چانس ہوتے تھے وہاں آپ اس کو فوراً کیا کرتے تھے، ریپیٹ کر دیتے تھے. اور صحابی فرماتے ہیں کہ اب آپ کی ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہم آپ کی باتیں جب سنتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم کو دوبارہ سوال کرنا پڑے کہ آپ نے کیا کہا، بلکہ ایک ہی مرتبہ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے دانت اصل میں بہت سفید تھے. تو ایسا لگتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، صحیح حدیث بخاری کی ہے، کہ ایسا لگتا تھا کہ دانتوں سے جو ہے نا ریفلیکشن ہو کر روشنی چھوٹ رہی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی تھی کہ صحابہ بعض دیکھ کر کے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے تو دانتوں سے ایک عجیب قسم کی روشنی کی طرح سے چھلکتا رہتا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. جب کوئی بات پوچھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اس کی پوری بات سنتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب خاص کر بڑے آدمی جو ہو جاتے ہیں تو وہ سامنے والے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بیچ بیچ میں اس کو ٹوکتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، بیچ پہ کاٹ دیں گے. تو ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی صحیح بات کہہ ہی نہیں پاتا، وہ بھول جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بھی اگر سوال کرتا یا کوئی بات پوچھتا یا کوئی اپنی قصہ کہانی کوئی بھی بیان کرنا چاہتا تو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جو ہے نا وہ انٹرپٹ نہیں کرتے تھے بلکہ پوری بات کو سنتے تھے. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب بات سنتے تھے تو پورا اسی کی طرف متوجہ رہتے تھے. بعض لوگ ہیں اچھا بات کر رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ
اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری ویلو اس کے نزدیک نہیں ہے، تو اس کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، تو چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پوری توجہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں یعنی دوسروں کی، ان کی تو کوئی حیثیتیں نہیں ہوتی تھی معاشرے میں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات کرنا چاہتی تھی تو آپ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بات سنتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلام ہوتا تھا اور وہ اپنی بات کہنا چاہتا تھا تو آپ کبھی اگنور نہیں کرتے تھے، اس کی بات بھی ایک دم ایسا لگتا تھا کہ بہت خاص آدمی ہے اور یہ اس کی بات سن رہے ہیں۔ لہذا ہر آدمی اسی لیے جب کبھی بعد میں بات کرتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بہت خاص معاملہ فرمایا ہے، حالانکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ بڑے چھوٹے سب کے ساتھ جو ہے نا بہت خاص خصوصی طور پر ملاقات فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزیں ایسی عنایت کی گئی ہیں، اس میں سے ایک کہتے ہیں جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو مختصر کریں گے لیکن اگر آپ اس کو پھیلانا چاہیں نا تو بہت پھیلے گی، مطلب چھوٹی سی بات ہوگی لیکن اس کی میننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نکلے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم کو اللہ نے چند باتیں اسپیشلی عنایت کی ہیں، تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے ترمذی شریف کی ہے کہ کم بات کرنا، لوگ زیادہ سمجھنا۔ تو اس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے صحابہ نے بڑے نوٹ کیے ہیں، ایک چھوٹا جملہ بولتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ آپ کو ان کے 10-20 جملے ایسے ٹرانسلیٹ کیے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا خاص طریقہ تھا کہ تھوڑی بات کرنا اور زیادہ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت لمبی بات کرنے کی نہیں تھی۔ یہ جو آج ہم تقریریں 40-40 50-50 منٹ 2-2 گھنٹہ 2.5-2.5 گھنٹہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بہت لمبی تقریر ہے تو 15 منٹ کی ہے، سب سے بڑی تقریر۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو ہر وقت بولتے تھے، مطلب ہر نماز کے بعد کہیں مل گئے تو زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، اور دوسری چیز تھی کہ اگر آپ زیادہ بولیں گے تو اس کو قیامت تک رہنا ہے تو وہ بندہ یاد نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم 50 منٹ بات کریں گے، آپ سے ہم ایک ہی جملہ بول کر خاموش ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں، لیکن اگر ہم لگاتار 40 منٹ 50 منٹ بات کر رہے ہیں تو آپ کو اگر یاد بھی رہے گا تو اس میں کم سے کم 50% نکل جائے گا، اور جو یاد بھی رہے گا تو اس میں ان الفاظ میں یاد نہیں رہے گا، آپ اپنے انداز میں بات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے جو ہے وہ لمبی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے، خطبہ بھی جمعہ کا جواب دیتے تھے، مختصر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے یا بات کو دل میں بٹھانے کے لیے اس انگوٹھے کو ہتھیلی پہ سے مارتے تھے، اور کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اس انگوٹھے سے اس ہتھیلی پر مارتے تھے۔ ایسا بھی ہے کہ اس ہتھیلی کو انگوٹھے پر مارتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ عربوں میں ویسے بھی انداز ہے بات کرنے کا۔ عرب لوگ جب بات کرتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مطلب ہاتھ ایسے کر کے بجاتے ہیں، آپ تالی نہیں بجاتے تھے بلکہ اس انگوٹھے کو اس پر مارتے تھے۔ کبھی کبھی بات کو سمجھانے کے لیے انگلیوں کو ملا کر کے بات کرتے تھے، جیسے کہ کبھی طاقت کی بات کرنی ہو یا مسلمانوں کے جوڑ کی بات کرنی ہو تو آپ ایسے ملا کر کے اس کو باتیں کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ جو ہے وہ انگوٹھے کو ہتھیلی پر مارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ جب غصہ ہوتے تھے تو آپ کی یہ لبیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور اسی سے محسوس ہوتا تھا کہ تقریر کی جو یہ بات کر رہے ہیں آپ، اس میں لوگوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ تو باڈی لینگویج جسے آپ کہتے ہیں، باڈی لینگویج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، اور خطبے میں زیادہ تر بہت حرکت نہیں کرتے تھے۔ آج کے جو خطیب یا بعض ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، پوری کرسی پر ہلتے رہتے ہیں، 1 منٹ بیٹھ ہی نہیں سکتے کرسی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کبھی آپ مسلم شریف کی روایت ہے آپ کرسی پر بیٹھے بھی ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ تقریر بھی فرمائی ہے۔ تو عموماً خطبے میں جو آپ کرتے تھے وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ جو آج ہم لوگ خطبے میں ہاتھ ہلاتے ہیں، پورا ہلاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اور اس میں کیا ہے کہ آدمی کی متانت جو ہے نا، سنجیدگی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مطلب بات نہیں کرتے تھے۔ بیٹھے ہیں لوگ، اگر کچھ بات پوچھ لیا تو بات آپ نے جواب دے دیا، لیکن یہ کہ باتیں کرتے رہنا
اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی تو بات کرتے تھے، ورنہ کیا ہے خاموش رہتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آسمان کی طرف بھی اٹھا کر کے نگاہیں دیکھتے تھے۔ وجہ تو نہیں لکھی گئی ہے، لیکن یقینی بات ہے کوئی ایسی بات رہی ہوگی جس میں اللہ کی گواہی یا اللہ کی طرف اشارہ رہا ہوگا، صحابی نے وہ بات نہیں نوٹ کی ہے۔ اتنا کہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے کبھی کبھی آسمان کی طرف اٹھا کر کے اپنی نگاہوں کو دیکھتے تھے۔ یہ سب جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس کو سنت کی نیت سے کریں گے تو اس سب میں ثواب ملے گا۔ گھر کے ہے یہ ساری کی ساری ذاتی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے ایک تو کیا ہے کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے بتایا آپ کو، اعداد المات علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، کئی مرتبہ کا تعارف آپ کو کرا چکا ہوں، بخاری کی بھی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے نا ایک ایک جملے کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے، اور دہرانے پر جو ہے وہ صحابہ کو اس بات کو یاد ہو جاتا تھا۔ آپ کو ہلکی آواز پسند تھی، سامنے والا جو بات کرے، خود بھی آپ زیادہ زور سے نہیں بولتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ بھی بات کریں نا وہ دھیری آوازیں بات کریں۔ اچھا، دھیری آوازیں بات کرنا سنجیدگی میں ہے۔ بعض لوگ کیا ہے بزرگ بنتے ہیں، جو مصنوعی بزرگ ہیں، تو وہ جان بوجھ کر اتنا دھیرے بولیں گے کہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکے۔ آپ جب تک کان نہیں لگائیں گے تب تک تصنع نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز میں بھی آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، جو چیز تھی فطری تھی، تو دھیرے بات خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو میرے بارے میں بھی چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ دھیری بات کریں۔ یہ داد المعاد نے نقل کیا ہے۔ اپنی بات کو اگر لوگ سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ میری بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، تو کبھی کبھار جو ہے نا وہ مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور بہت ایسی مثال دیتے تھے جو فوراً آدمی کے دل میں جو ہے وہ اتر جائے۔ ایسی حدیث میں تقریباً 20-25 مثالیں دی گئی ہیں۔ اب وہ ایک ایک ہم کریں گے تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، لیکن یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی بات کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے دلیل کے طور پر وہ، اگر ویسے بھی عوام کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح معنی میں مثال دے دینا تو جاہل بھی جو ہوتا ہے کیا سمجھ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ایسا تھا جو امی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، تو ان کے لیے ایسی مثالیں دینا، اور خاص کر مثالیں بھی ایسے دینا جس کی آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم رہ رہے ہیں ہبلی میں، مثال دیں امریکہ کی نہیں، آپ ہبلی میں رہ رہے ہیں تو آپ انڈیا کی مثال دیں، ہبلی کی مثال دیں، ہبلی، تاکہ لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بات سمجھا رہے تھے کہ آدمی کو اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، تو آخرت کے موضوع پر بات کر رہے تھے، کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم لوگ کبھی سفر کرتے ہو تو ریگستان ایک دم سوکھا رہتا ہے، پہاڑ جو رہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد جب اسے پانی پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی ہریالی نکل آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ مردہ ہوتا ہے، زمینیں مردہ ہوتی ہیں اور اس کے اندر سے پودے نکل آتے ہیں، ایسے بھی ہماری کیفیت ہے۔ ہم دیکھنے میں مردہ ہیں مرنے کے بعد، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے، وہ جو بیج ہوتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، اور پھر اس میں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اب وہ جو پوری بات کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی کے لیے روز مرہ کی لائف ہے، ڈیلی زندگی میں ان کے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی کبھی اپنی بیویوں سے قصے کہانیاں بھی بیان کرتے تھے۔ جو قصے نبی نے بیان کر دیے ہیں، کیونکہ جب ہم قصہ لفظ کہتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب جھوٹے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قصے بیان کیے سب سچے ہیں۔ ایک ہمارے پاس حدیث میں ایک بہت مشہور قصہ ہے خرافہ کا، حدیث خرافہ بھی کہے جاتے ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے جس کو جن اٹھا لے گئے تھے، اور کافی دن تک یہ بندہ جو ہے نا جنوں کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد جب یہ پلٹ کر کے آیا تو یہ پھر وہاں کی کہانیاں سناتا تھا لوگوں کو کہ ہم وہاں گئے تو ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کے بارے میں شروع کیا کہانی، تو غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کھٹ سے کہا ہاں یہ خرافہ والی بات ہے۔ تو اس کے مطلب ایسا لگا کہ اس کی کہانیاں عربوں میں کیا تھی، مشہور تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کر دیا، لہذا تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعہ سچ ہے، اس کو جن لے گئے ہوں گے، اس سے باتیں ہوئی ہوں گی اور کافی دن تک غائب رہا،
تو وہاں اپنا روزانہ بیٹھ کر کے وہ کہانیاں ان کی جنوں کی سناتا رہتا تھا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں کبھی کبھی اشعار بھی سنتے تھے، اور ویسے آپ اشعار کہتے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا انکار کیا گیا ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ شعر نہیں کہتا ہے۔ کبھی مقفع مسجع عبارت، یعنی ایسا جملہ نکل گیا ہو کہ دونوں مل کر کے لگ رہا ہو شعر ہو، لیکن حقیقت میں شعر آپ کہتے نہیں تھے، سنتے تھے۔ کئی صحابی سے روایت نقل ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفل میں بیٹھے تھے اور ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ اچھے اشعار پڑھوں۔ آپ نے فرمایا پڑھیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 100 شعر پڑھے۔ تو زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر وہی پڑھے جاتے تھے جس شعر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا نہیں پڑتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ شعر کے معنی جو ہوتا تھا نا وہ اتنا صحیح ہوتا تھا کہ آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا شعر کوئی پڑھ دیا، ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ کچھ لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھا، اور اس میں معنی یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پہلے جو پڑھ رہے وہ ٹھیک تھا، یہ جو تو نے پڑھا یہ غلط ہے۔ تو وہ جو 100 شعر کی روایت ہے مسلم شریف کی کہ اس میں 100 شعر انہوں نے پڑھے، تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی پہ نکیر نہیں فرمایا اور ایک دم خاموش رہے۔ اس کا مطلب انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا تھا وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ صحیح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اشعار بہت پسند تھے اور آپ اس کا برابر ذکر کرتے تھے وہ لبید کا شعر تھا کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ پہلا مصرع ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری باطل ہیں، حق جو ہے وہ رب ذوالجلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو بارہا اپنی زبان سے کیا ہے ادا کرتے رہتے تھے۔ یہ لبید بعد میں مسلمان ہوا اور اس سے لوگوں نے کہا کہ تم شعر کہا کرو، تو اس نے کہا کہ اب قرآن مجید کو دیکھنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں شعر کہوں۔ اب عادل قرآن کہ قرآن کے بعد بھی اب کوئی چیز ایسی ہے جو عربی زبان میں یا عربی ادب میں اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیش کی جائے، تو اس کے بعد اس نے شعر کہنا بند کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر سنتے تھے، اچھے شعر مطلب پڑھ بھی دیتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشہور شاعر ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفینس بھی کرتے تھے، مدافعت بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حجو کرتے تھے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے اشعار کے ذریعے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ ان کا جواب دیں، اور تمہارے اس جواب میں جبریل تمہارا تعاون کرتے ہیں۔ تو لہذا ان کا جواب، شعر کا جواب شعر میں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے اشعار کو بھی آپ نے پسند کیا ہے کہ وہ شعر جو کافروں کے اوپر بہت ہی ناگوار گزرتے تھے، اور وہ شعر کب جو کوئی پڑھتا تھا، فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھا، تو اس شعر میں کافروں کے لیے بڑی تنگی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پڑھنے دو، یہ شعر کافروں پر تیر سے زیادہ جو ہے ان کے دلوں پہ جا کے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے بسا اوقات کبھی کبھی ایسے شعر بھی پڑھیں، سنے ہیں اور ان کو، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین تھے، فتح مکہ ہی کا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحمت اور شفقت کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے اس رحمت اور شفقت کو عملی شکل میں پورے مکے والوں کے سامنے کر کے دکھلائی۔ تو اشعار سنتے تھے، اچھے اشعار کبھی کبھی گنگنا بھی دیتے تھے، اور جو اشعار غلط کبھی ویسے سنائی نہیں جاتے تھے، کبھی اگر کسی نے غلط کر دیا تو اس پر نکیر بھی فرما دیتے تھے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتایا ہوں کہ انبیاء کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت کہ وہ غلط بات کو سن کر برداشت نہیں کرتا ہے، اس کو لازم ہے بولنا، کہ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے غلط بول رہا ہے، کیونکہ جیسے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ فوراً حدیث کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، اس لیے لازم ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اس کو بولنا ہی بولنا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کی مثال آپ کو ایک مرتبہ دیا تھا کہ خضر نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا کہ موسیٰ جو بھی ہم کام کریں گے تم ٹوکنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے تینوں مرتبہ ٹوکا، کیوں؟ دیکھنے وہ تینوں کام غلط نظر آ رہے تھے۔ تو نبوت کی جو شان ہوتی ہے اس میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ غلط کام کو ٹوکے۔ اسی طرح نبوت کے وارث انبیاء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کی بھی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب منکر دیکھیں تو ٹوکیں۔ یہ ہم جو نہیں ٹوکتے رہتے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں مصلحت ہے،
کہیں کہیں مصلحت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100% مصلحت نہیں ہوتی، 2-4% ہوتی ہے۔ آپ اگر برائی کو منع کرنا بند کر دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا، سب سے پہلے بات تو آپ اس لسٹ سے خارج ہو جائیں، کیونکہ علماء کو جو ورثۃ الانبیاء کہا، آخر کوئی تو وجہ ہے جو کہی گئی ہے بات یہ، تو انبیاء کی جو خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ منکر پہ نکیر کرنا، لہذا عالم جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اس کو چاہیے طریقے سے، سمجھانے کے انداز میں، وقت کی نزاکت سے یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھے، لیکن بولے ضرور وہ، کیونکہ علماء کا خاموش رہنا بہت خطرناک چیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عوام نہیں بولتی، عوام کو مسئلہ نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن علماء کو قطعی اس سے جو ہے نا، ابھی میں کل گیا، ایک صاحب بہت دیندار وہاں، اب انہوں نے داڑھی اتنی لمبی رکھ رکھی ہے، ایک مجھ سے بڑی داڑھی تھی، اس کا خیر یہ حصہ انہوں نے بچی کاٹ رکھا تھا، حالانکہ ہمارے بچی بھی داڑھی کے حکم میں ہے، اور کم سے کم ان کی عمر 70 سال تھی۔ میں نے ان سے بلا کر کے، ایک مدرسے میں تھے، بلا کر کے میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا برا نہیں مانیے گا، شاید آپ کو کسی نے آج تک بتایا نہیں ہوگا، یہ جو آپ نے شیپ کر رکھا ہو، یہاں سے داڑھی رکھ رکھی ہے، یہ بچی بھی داڑھی کے حکم میں ہے۔ آدمی شریف تھے، وہ بیچارے رونے لگے، انہوں نے کہا مولانا آج تک ہم اتنے بڑے بڑے علماء سے ملے، فلاں سے ملے، کوئی بولا ہی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیے، وہ بندہ اسی حال میں انتقال کر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نہ بولنے کی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم کو چاہیے کہ جب کوئی غلط بات ہو، اللہ کے رسول نے اس کی پوری بات سنی ہے، اس لڑکی کے گانے کی جو الفاظ کہہ رہے تھے، لیکن اس نے جیسے ہی کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک نبی جو کل کی بات جانتا، آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ تھا، غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہو، وہ جو پہلے شعر پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم نے کہا یہ غلط کیا۔ لہذا علماء کو بھی چاہیے کہ ہم غلط بات پر، منکر پر برابر ٹوکتے رہیں۔ مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس وقت تک ٹوکتے رہیں جب تک کہ 2 بات کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز سے آپ ٹوک رہے ہیں اس کا تعلق اگر اسلام سے ہے، وہ اسلام کا منکر نہ ہو جائے، تب تک آپ ٹوکیں۔ آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ میں منع کروں گا، یہ اسلام سے ہے، یا اس چیز سے انکار کر دے گا کہ میں مانتا نہیں، جاؤ تمہارا اسلام۔ انہوں نے کہا اب آپ منکر کی تبلیغ روک دیں، نہیں کریں تبلیغ اس کو۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جب تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہم کو ہماری جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تب آپ نے فرمایا مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے کہ اس وقت، ورنہ صرف اندیشے کے بنیاد پر انہوں نے کہا کہ منکر کو روکنا نہیں، منکر روکا جائے گا، اندیشہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ ایک آدمی کو ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا اور ڈر رہا ہے کہ شوگر ہے، یہ وہ ہے، ہو سکتا ہے شوگر ابھی ابتدائی درجے میں، اس کا کہا جاتا رکھیں آپ روزہ، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں، پہلے سے ہی پلان بنا لیا ہے کہ نہیں ہم تو یہ ایسے ہے لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے نا، وہ اندیشہ جو ہے، وہ آپ کا اندیشہ، کیونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے، وہ نفس ہمارا کیا چاہتا ہے کہ اس کو اندیشہ دلا کر کے منکر کی پر بات ہی نہ کرنے دیں۔ تو اندیشہ جو ہے نا، وہ عملی شکل میں جب تک آپ کو نہ خدشہ ہو تب تک اور اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی مار وار بھی دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک آدھ مرتبہ اگر مار دے وہ بھی ایک سنت ہے، لیکن ہم وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں، اس کے پہلے ہی اندیشہ ہمارا اتنا زیادہ ڈبل ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے منکر کی تبلیغ کرتے ہی نہیں، منکر پر جو ہے زبان کھولتے ہی نہیں۔ یہ سخت قسم کی جو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جتنی جگہ پہ معروف کا حکم دیا ہے، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہی کہ صرف اس نے کہا معروف کا حکم دو اور خاموشی اختیار کر لیو۔ کہیں بھی پورے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا نہیں ہے، ہر جگہ جہاں معروف کا حکم ہے، منکر کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہے۔ تو لہذا منکر، بھلائی کا پرچار کرنا اور برائی سے روکنا، علماء کو اس سے قطعی پرہیز نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ ان کو اسلام سے اس کے بندے کے انکار کرنے کا خطرہ نہیں ہو۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز میں نے آپ سے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے وہ مزاح بھی کہتے تھے، مطلب لوگوں کی خوش طبعی کے لیے باتیں کرتے تھے۔ دیکھیں، اس سے یہ معنی نہیں نکالیں کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے ایسے ہی ماحول پیدا کیے رہتے تھے، یہ نہیں ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں ایسا لگتا ہے، ایسا باتیں مطلب نقل کر دی جاتی ہیں حدیثوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم ہر وقت سنجیدہ رہتے ہی نہیں تھے، گویا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت جو ہے وہ سنجیدگی میں گزرتا تھا، کیونکہ ایک آدمی کے اگر مذاق کرنے کی لگاتار عادت ہو جاتی ہے تو معاشرے میں وہ اپنا وقار کھو دیتا ہے، تو لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اصل میں جو مربی ہوتا ہے اس کے لیے، جیسے ٹیچر مربی ہے، معلم پڑھانے والا مربی ہے، اس کے لیے خط کھینچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم کتنا گھلے ملیں ان سے کہ یہ ہمارے اوپر نہ چڑھ جائیں، اور کتنا ہم ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ یہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ نہ پائیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو آدمی ہے وہ اصل مربی ہے۔ ہم اتنا خوف کھائیں کہ اپنی بات ہی نہ کہہ پائیں، ہم اتنا آپ سے گھل مل جائیں کہ
آپ کو ہوا میں اڑا دیں. ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جو اصل میں مربی کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے مربی ہیں, پورے انسانیت کے مربی ہیں, اور اس وقت آپ نے جو اپنی تربیت فرمائی تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے مسکرا کر کے بات کرنا, اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی بات کریں مسکرا رہے ہوں, اس کے چانسز ہیں, لیکن یہ مزاح الگ چیز ہوتی ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد, اس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب بات کرتے رہے تو مسکراتے ہی رہے. انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کی بات کی ہے. تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بات کرتا رہے اور چہرے پر اس کے ناگواری نہیں ہو. کبھی کبھی ہم دیکھیں موبائل کسی کا آتا ہے نا, اب موبائل ہم نے نمبر دیکھ لیا, اس کا دیکھنے کے بعد اس بندے سے ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم یہاں چہرہ بنا کر کے اس سے بات کرتے رہتے ہیں. تو بات تو کر رہے ہیں, اسے نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا چہرہ بنا ہوا ہے. جو یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے, زبان کی مطلب جسم کی جو زبان ہوتی ہے نا, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ایسی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے پر یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے اگر مسکرا کر کے ملتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے, اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہی ہنسنا تھا. ہنسنے میں تین چیز ہوتی ہے, ایک مسکرانا ہوتا ہے, ایک ہنسنا ہوتا ہے, ایک قہقہہ لگانا ہوتا ہے. قہقہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگایا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہنستے تھے تو آپ کے ہنسنے میں بھی آواز نہیں ہوتی تھی. آپ کے ہنسنے کا مطلب ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے, اور جو مسکرانا ہوتا تھا اس میں دانت بھی بمشکل تمام نظر آتے تھے. صرف چہرے پر ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو جامع صغیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی ہنسی آنے کے چانسز بھی ہو جاتے تھے, ہوتا نا انسان ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ذرا بھی اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مطلب دانت زیادہ نظر آئیں گے تو آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دانت پر رکھ لیتے تھے. بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسا رکھنے کی, حالانکہ اگر وہ سنت سمجھ کے رکھیں تو ان کو بڑا ثواب ملے. بہت لوگوں کی ہیبچول ہیں, عادت ان کی بنی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ ہنستی ہیں. خاص کر عورتوں کی بڑی عادت ہے کہ وہ زبان, لیکن وہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کروں, کیونکہ آپ کو اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عبادت کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ نیت آپ کی, جب تک نیت نہیں ہوتی ہے ثواب نہیں ملتا ہے. لہذا اس کی عادت بھی ڈالیں, اور جو لوگ کی عادت ہے آلریڈی وہ سنت سمجھ کر کے ایسا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو خوشی کا اظہار جو ہے وہ الفاظ میں بھی کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتاتا تھا کہ آپ خوش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ خوش ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ آپ کا چہرہ ایک دم چاند کے مانند جو ہے وہ چمکنے لگتا تھا جب آپ کسی بات پہ خوش ہوتے تھے, تو پورے چہرے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ خوشی طاری رہتی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکر کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے, اور کبھی کبھی لمبی خوشی ہوئی یا کوئی بڑی خوشی ہوئی یا اچانک خوشی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی فرماتے تھے. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سجدے سے مراد نماز ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. بہرحال لیکن اگر کوئی آدمی سجدہ بھی کر لیتا ہے تو ایسا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اس سجدے میں جو ایسے ہاتھ کر کے سجدہ کرتے ہیں یہ کسی کے نزدیک نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات میں ایک دن مرکز میں تھا تو ایک صاحب جو ہے نماز ختم ہوئی, ختم ہونے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا, تو سجدہ جو ہے نا وہ ہتھیلی ایسے رکھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں. ایسا سجدہ کہیں نہیں ہے, نہ وہ کسی کا مسلک ہے نہ وہ کسی امام کی رائے ہے, یہ بندے کا خود بنایا ہوا مسئلہ ہے. لہذا اس کا پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصہ ہوتے تھے تو ویسے تو آپ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بات تو غصہ آتا ہی نہیں تھا جلدی سے, بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ آپ غصہ لاتے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ صاحب ایک بچہ شرارت کر رہا ہے, اگر آپ غصہ نہیں لائیں گے وہ شرارت سے رکے گا ہی نہیں. اب آپ اسے ہنس کر منع کریں گے تو نہیں رکے گا وہ. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اس پر پوری بحث کی ہے کہ یہ آدمی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت غصے کی رکھی ہے, خاص کر انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. وہ اگر ضرورت کے وقت پر آپ استعمال نہیں کریں گے تو کبھی نیکی کا پرچار ہی نہیں ہو سکتا ہے.
لہذا آپ کو چاہیے کہ ایسے مثلا ایک آدمی ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، شرارت کر رہا ہے اس کے ساتھ، اب آپ جا کر مسکرا کر کے کہنے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہت بری بات ہے، وہ زندگی میں نہیں، آپ کو اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے وہاں پر. تو غصہ اپنے وقت پر اپنی جگہ پر بہت اچھی چیز ہے. غصہ جو ہے وہ بے تکا استعمال ہونا، اس غصے پر لعنت بھی ہے، اور وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غصہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو جلدی سے خوش ہو جاتے تھے. غصے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتے تھے. مطلب جیسے وہ آیا بندہ کوئی غلط کام کیا ہے کوئی بات، تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں، التفات نہیں فرماتے تھے، توجہ نہیں فرماتے تھے. وہ 3 آدمیوں کا جو واقعہ بھی آپ کے بیان کیا اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، وہ صحابی ان کو دیکھتے رہتے، اور اس کے بعد وہ آنکھوں کے کنارے سے دیکھتے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی کہ آپ کیا کرتے تھے کہ اپنی توجہ اس کی طرف سے ہٹا دیتے تھے. ایک صاحب نے لکھا ہے واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ کیا ہی نہیں. حدیث تو نہیں ہے یہ، بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں لکھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ کے پاس وہ چیز موجود ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو، یہ پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. اور دوسرا ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غصہ ہے یا تو امت مسلمہ کے لیے غصہ ہوئے ہیں یا اسلام کے لیے غصہ ہوئے ہیں. آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. اچھا، ان کی اس بات پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ کی خدمت 10 سال کی، اور اس 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے، حالانکہ خادم تھے، خادم کو تو ہم روزانہ 50 مرتبہ ڈانٹتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 10 سال تھے، 10 سال میں حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں. اور ایک مرتبہ کا واقعہ اپنا خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے کسی کام کے لیے ہم کو بھیجا اور ہم راستے میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے، کھیلنے لگے. اللہ کے رسول وہاں سے آئے اور آ کر کے پوچھا، صرف اتنا پوچھا کہ انس کیا ہوا کام کا. میں فوراً بھاگ کے جانے لگا اس کام کے لیے، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا. تو اس سے بھی بڑا واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتظار کرتے رہے ایک آدمی کے وعدے کا. اس کے بارے میں آپ وہ 3 دن کا جو ٹائم ہے وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس پر تو آدمی کو فطری طور پہ ناراض ہونا چاہیے تھا، بلکہ اتنا ناراض ہونا چاہیے کہ اوور ناراض ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہا کہ بھائی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں 3 دن سے جو ہے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو ان تمام واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر غصہ نہیں ہوتے تھے، تو ایسی حدیثیں آپ کی معاون ہیں. تو اس بنیاد پر بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ 2 چیزیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود رہی، آپ نے نہیں کہا ہو، ایسا تاریخ میں نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر غصہ ہوئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا. ہمارا 90% غصہ ہماری ذات کے لیے ہے، 10% ہی غصہ ہم کسی صحیح چیز پر ہوتے ہیں، ورنہ 90% ہمارا غصہ جو ہے وہ ہماری ذات کے لیے ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے کم سے کم غصہ کرے آدمی. یقینی بات ہے وہ نبی ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنا کر سکتے ہیں کوشش تو کریں. پہلے کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوتے تھے تو کبھی کبھی آدمی التفات کرتے تھے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی چہرے کا رنگ سرخ ہوتا تھا ویسے ہی ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب آپ ناراض ہو گئے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابی بیٹھے رہے، خاص کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی بات پر ایسی بات پوچھ لی گئی جس پر اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چہرہ سرخ ہو گیا ہے فوراً سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے جملے آپ نے کہنا شروع کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو مذاق کی بات ہے، اس میں چند ہی واقعات ہیں جو ساری کتابوں میں لکھے رہتے ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس 23 سالہ زندگی میں جو آپ کے زیادہ سے زیادہ مذاق صحیح حدیثوں میں وہ 4 یا 5 ہیں ٹوٹل. اسی 4-5 کو ہم چاہے بڑے بڑے چیپٹر بنا کے لکھیں اور چاہے پھیلا کر لکھیں، لیکن ہیں وہ ٹوٹل 4-5 ہی واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن ماجہ میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ آئی ہوئی تھی، آنسو بے چشم آنکھ اٹھی تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر ان سے کہا کہ علی تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس طرف جو آنکھ آئی ہے نا اس طرف سے نہیں کھا رہے، ادھر سے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس مزاح کا جواب مزاح میں اس انداز میں دے دیا
انہی کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے کھجور کھا رہے تھے، تو آپ نے جان بوجھ کر کے، علی بھی کھا رہے تھے، حضور بھی کھا رہے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کھجور کھاتے نا تو گٹھلی علی کے آگے رکھ دیتے، تو تھوڑی دیر کے بعد اب یقینی بات ہے کہ ڈبل گٹھلی ہو گئی سامنے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بعض لوگ کھا رہے ہیں اور گٹھلی سمیت کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک اچھے انداز میں جو ہے اس کا مذاق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بچوں سے بھی مذاق کر دیتے تھے۔ تو دو واقعات حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، ایک تو صحیح حدیث سے مل گیا ہے، ایک حدیث غالباً ضعیف ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ابو عمیر ایک صحابی چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، یہ اس کے ساتھ بہت کھیلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آئے گزر رہے تھے تو ان کو پوچھا ابو عمیر ما فعل النغیر، النغیر چھوٹا پرندہ ہے، اس کا کیا ہوا، اس بچے کا کیا ہوا؟ تو دونوں باتوں کو ملا کر کے ایک ساتھ جمع کیا، اس سے ان کو خوشی ہوئی۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں ہیں، انہوں نے ایک بچے کو، اپنے چھوٹے بچے کو کہا اللہ کے رسول کو یہ انگور کا خوشہ دے کر کے آ جاؤ۔ وہ چھوٹے تھے بیچارے، 4-5 سال کے رہے ہوں گے، انہوں نے راستے میں سارا کھا لیا اور کھانے کے بعد وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ تو 2-4 دن کے بعد وہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئیں، تو انہوں نے جا کر پوچھا اللہ رسول میں نے وہ انگور بھیجا تھا کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کیسا انگور بھیجا آپ نے؟ کہا نہیں وہ بچے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو انگور نہیں پہنچا۔ اب حضور کو معلوم ہو گیا کہ وہ بچہ انگور لے کر آیا، تو جب کبھی وہ ملتے تو بولتے ہاں بھائی وہ انگور کدھر ہیں؟ تو اس طریقے سے وہ بچے کو اس طریقے سے مذاق کرتے تھے، اور وہ صحابی بعد میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کبھی حضور کی بات بری نہیں، لیکن آپ اس کو جب بھی ملتے تو پوچھتے رہتے تھے وہ انگور کا کیا ہوا۔ ایک ہمارے ہاں دوست ہمارے جہاں ہم رہتے تھے، تو اس کے پاس ایک مرغا تھا، تو ان کے والد صاحب نے وہ مرغا ایک دن ہمارے لیے ذبح کر دیا۔ اچھا وہ بچی جو ہے وہ اب وہ جب ملے تو بولے کہ وہ سر میرا مرغا لائیے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کبھی کبھی مذاق کر لیتے تھے۔ ایک بوڑھے کا مذاق، ایک بوڑھی عورت کا مذاق اور ایک آدمی کا مذاق، دو مذاق یہ بھی مشہور ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے سواری کے لیے کوئی جانور چاہیے، اونٹ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا چاہے کہ وہ اونٹ کا بچہ ان کو دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے مجھے سواری چاہیے، ابھی مجھے جانا ہے اور آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ نہیں یہ سمجھ نہیں پائے، انہوں نے کہا بھائی ہر اونٹ اپنے ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ اپنے ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ یہ مشہور ہے شمائل ترمذی کا، اور ترمذی کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کئی سوالات کیے، تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب یہ رونے لگی بیچاری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو بہت سنجیدہ ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بوڑھی عورتیں وہاں جوان کر دی جائیں گی، بوڑھی کی شکل میں نہیں داخل ہوگی، تم بوڑھی ہو اس وجہ سے نہیں جاؤ گی، یہ میں نے نہیں کہا ہے۔ تو یہی وہ مشہور واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، یہی 4-5 واقعات ہیں، اور بھی اگر ہوں گے تو بہرحال میرے علم میں اتنا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جھوٹے واقعات سے بڑا منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا سامان انہوں نے چھپا دیا، حالانکہ نیت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی اس میں لوگ دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، کہا یار میں چھپا رہا تھا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انہوں نے مار دیا، تو یہ تو خیر صراحتاً دھوکہ ہے، اس پہ چوری دونوں ایک ساتھ ہے۔ جو صحیح میں مذاق کرتے ہیں، مثلا کسی کے سامان اٹھا کے رکھ دیا، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر اٹھا کر رکھا بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور جیسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب اس کو تکلیف شروع ہو گئی اس سامان سے، آپ فوراً نکال کے دے دیں۔ اب 2 دن بعد لوگ سامان رکھے ہیں اور گھر ہی میں بیٹھے رہیں گے، یا دوست ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتائیں گے یار میں جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے مذاق میں ایسا کر بھی دیا تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ جب اس کو دیکھے کہ تکلیف شروع ہوئی اس سے پہلے ہی کیا کر دے، اس کو دے دے۔ آپ نے لاٹھی کا نام لے کر کے فرمایا، بعض لوگ لاٹھی چھپا دیتے ہیں، گاؤں میں بہت ہوتا ہے، وہ لاٹھی چھپا دیتے ہیں آساد بھی کی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کریں، بلکہ آپ جو ہے اس کا سامان جو ہے، کیونکہ اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ آخری بات کہہ کر کے بڑی بات ختم کریں تاکہ پوری ہو جائے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیادار تھے۔ بخاری نے جو روایت نقل کی، انہوں نے لکھا اتنے حیادار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنواری لڑکی بھی اتنا حیا نہیں کرتی جتنا شرم اور حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں اس قسم کی بڑی قباحت ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، جوان بہنیں ہوتی ہیں،
اس طریقے سے رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ پردے کی بھی ایک لمٹ ہے، رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض باپوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ گھر میں جو ہے وہ انڈر ویئر کے اتار دیتے ہیں اور فوراً اس کے اوپر پینٹ پہن لیتے ہیں۔ گھر میں ماں موجود ہے، صرف بیوی نہیں موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بیٹی موجود ہے، اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر یہ حیا نہیں تو بے حیائی کی بات ہے، یہ تو شرعاً قطعاً حرام ہے، اور وہاں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے کرتے رہیں گے پھر ان کی اولاد بھی ایسے کرتی رہے گی۔ میں نے اتفاق سے ایک جگہ 3 آدمی کو دیکھا، پوتے کو دیکھا، باپ کو دیکھا اور بیٹے کو دیکھا، تینوں ایک ہی طرح کی حرکت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے دادا سے کہا جا کر کے، ہم نے کہا کہ آپ کو بھی ایسے دیکھا تو میں نے آپ کے بیٹے کو بھی ایسے کرتے دیکھا کہ سب کے سامنے آپ لوگ جو ہے اتار دیتے ہیں انڈر ویئر پہنے رہتے ہیں اور کپڑا پہننے لگتے ہیں۔ لہذا مسلمان کو جو ہے وہ شرم کم سے کم اس حد تک تو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ گناہ کے میں داخل نہیں ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرم کی بات بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کی زندگی کو سنواریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔